السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب ہے اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ انسان کا ارادہ، اس کی نیت جو باطنی عمل ہے، اور اس کے اقوال اور اس کے اعمال نماز، روزہ اور حج ہے، جس کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جن میں توحید، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک مہم رکن ہے، لیکن حج کن لوگوں پہ فرض ہوتا ہے اور حج کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا اور صحابہ کرام کو کیسے حج کرنے کا حکم دیا، یہ سارے امور حج کرنے والے کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہم بنیادی طور پر 5 نکات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے کہ حج کس کو کہتے ہیں، دوسری بات حج کرنے سے ثمرات کیا انسان کو ملتے ہیں، تیسری بات حج کرنے کے لیے کن کن شروط کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور چوتھی بات ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے، اور 5ویں بات اگر میں جاننا چاہوں کہ میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں تو مجھے کن کن علامتوں سے پہچان ہوگی۔ چونکہ یہ سارے کے سارے مسائل وقت کے متقاضی ہیں، ہم اختصار کے ساتھ یہ پہلو پیش کریں گے۔ عربی زبان میں حج کا مطلب ہے القصد والارادہ، ارادہ کرنا اور قصد کرنا۔ حججت فلانا، میں نے فلاں شخص کا حج کیا، ای قصدتہ مرارا، میں بار بار اس کے پاس گیا۔ تو حج کرتے وقت انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا قصد کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے، اور حج کرنے جب انسان جاتا ہے بار بار بیت اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے ایک انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ میرے حج کرنے کے عمل کے رخ اور زاویے کیا ہونے چاہیے۔ القصد الى بیت اللہ الحرام، پہلا ہدف مجھے اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچنا ہے، لأعمال مخصوصہ، وہاں میں نے اپنے مرضی کے کام نہیں کرنے، وہ مخصوص اعمال کرنے ہیں جن کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
فی اوقات مخصوصہ اپنے شوق پہ، اپنے ذوق اور تڑپ کی بنیاد پہ میں نے ہر وقت ایک عمل کو نہیں کرنا، جتنی شریعت نے گنجائش دی ہے، جس وقت جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا سکھایا، مجھے وہ کرنا ہے۔ فی مکان مخصوص، ایک مخصوص جگہ پہ ایک کام ہے، وہ کام دوسری جگہ پہ نہیں ہو سکتا۔ من شخص مخصوص، ہر بندہ وہ کام نہیں کرے گا، وہ ہی کر سکتا ہے جو حج کا ارادہ لے کے گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جب نازل ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے گھر کی زیارت یہ واجب کی گئی ہے، لیکن کس پر؟ جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس گنجائش ہے۔ یہ استطاعت اور طاقت اور گنجائش کس کو کہتے ہیں؟ چند لمحات کے بعد اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حج کا معنی یہ سمجھ آیا کہ میں نے گھر سے نکلتے وقت صرف ایک ارادہ کرنا، میرا رب راضی ہو جائے۔ اس ارادے کی تکمیل کیسے ہوگی؟ میں نے بیت اللہ جا کر جو مناسک ہیں، حج کے طریقے ہیں، جس جگہ پر، جس تعداد میں، جس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیے ہیں یا سکھائے ہیں، مجھے ان امور کو اختیار کرنا ہے جس کے نتیجے میں میرا رب راضی ہوگا۔ اگر یہ ارادہ نہیں، یہ ارادہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو میں ادب سے گزارش کروں گا وہ حج کرنے نہ جائیں، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر کسی کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے سنت کے مطابق حج نہیں کرنا، کسی بڑے صاحب کے ساتھ کسی پڑھے لکھے کی بات ہی میں نے ماننی ہے، حدیث کا خیال نہیں کرنا کہ اللہ کے رسول نے کیسے حج کیا، میں 2 مرتبہ گزارش کروں گا وہ بھی حج پہ نہ جائے۔ اس لیے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی عمل دنیا کا کوئی بھی انسان کرے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ میں یہاں ہی ایک مثال دے کے بات کو آگے چلانا چاہوں گا۔ ایک شخص حج کرنے جا رہا ہے، 5 سے 7 سے 8 سے 15 لاکھ تک بھی پیکج موجود ہے، پھر بھی وہ مینا میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا رکعتین، آپ 8 تاریخ کو جب پہنچے ہیں تو آپ نے یہ ظہر، عصر، یہ مغرب اور عشاء اور فجر آپ نے قصر نماز پڑھی ہے، 2 رکعتیں۔ وصلیت مع ابی بکر بمنا رکعتین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ جس شخص کا یہ نظریہ درست نہیں ہوا کہ جب سید المرسلین قصر کر رہے ہیں
ابو بکر و عمر قصر کر رہے ہیں، اگر اس کا نظریہ یہ ہے یہاں سے، یا یہ ہے کہ وہاں جا کے بھی وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے، وہ حج کے لیے نہ جائے، کیونکہ عمل وہ قبول ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، عمل وہ قبول ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں مسلمانوں کو یہ بہت بڑی بشارت سنائی۔ فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ اگر انسان نے کیا ہے پھر دوسرا عمرہ کیا ہے، جو بھی گناہ اس سے سرزد ہوئے ان 2 عمروں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جس نے حج مبرور کیا ہے، ایسا حج جو قبول ہو جائے، مبرور جو نیکی والا حج ہے، سنت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ہی بدلہ رکھا ہے، یہ شخص جنتی ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو حج کرتا ہے نہ تو وہ گناہ کرتا ہے، نہ وہ فسق و فجور کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، ایسا شخص جب حج کر کے ارکان اور واجبات کو پورا کر کے، حج کے تقاضوں کو پورا کر کے گھر واپس پلٹتا ہے، وہ اس طرح واپس پلٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں اس پہ۔ اتنا بڑا انعام یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حج کرتا ہے۔ یہاں ایک بات کا میں اضافہ کیے دیتا ہوں، آیت نے جب یہ کہہ دیا کہ حج کرنا فرض ہے مسلمانوں پر، رکن ہے، اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے جسم کی طاقت دی ہے، تو انسان کو حج لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اجمعت الامہ على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، زندگی میں ایک مرتبہ بالغ انسان پر، مسلمان پر حج کرنا فرض ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرو، بار بار عمرے کرو۔ فرض ایک مرتبہ ہے، باقی سب نفل ہوں گے، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ فإنہما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، جس طرح سونے اور چاندی کو بھٹی میں ڈالا جائے میل کچیل الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا اور چاندی الگ کر لیتا ہے سونار، اسی طرح بار بار عمرے اور حج کرنے والے کو 2 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، اس کی زندگی کا کوئی بھی گناہ نہیں بچتا، اللہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس شخص کی فقیری کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اسے امیر کر دیتے ہیں۔ یہ اس ہستی کی زبان سے نکلا ہے، پوری کائنات کی صداقت کو اکٹھا کیا جائے تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج میں جلدی کیا کرو. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کیونکہ کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کیا ہونے والا ہے. تم اگر صرف اس لیے حج کو لیٹ کر رہے ہو، چلو یہ کام کر لوں، چلو اب یہ کر لوں، چلو اب یہ کر لوں، نہ جانے آئندہ سال تمہیں زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سے بھی سخت بات کہتے تھے، لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جدة فلم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. میرا جی چاہتا ہے میں فلاں شہر میں لوگوں کو بھجواؤں، لینظروا، اور وہ دیکھے کس کے پاس طاقت ہے مالی جسمانی، لیکن اس طاقت کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے. ان لوگوں سے جزیہ وصول کریں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. تو حج کی تعریف اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ نے سنا. حج کن لوگوں پہ فرض ہے، یہ بات میں کیوں کرنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے گئے اور بقیہ 2 مہینے چھپ کر چوری رہ کر حج کرنا چاہتے ہیں. کیا ان پہ حج فرض ہے، یا کیا وہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ درست ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پابند کیا ہے، مکلف کیا تو اس کی طاقت کے مطابق. کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے، کسی شخص کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے. اب ایک شخص غلط انداز سے اپنے اوپر پہلے وجوب ثابت کرتا ہے، پھر ایک نہیں 10 ایسی چیزیں حج کرتے وقت پیش کرتا ہے، وہ حج کی لذت کیسے لے سکتا ہے؟ تو حج کے واجب ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اور موحد پر حج فرض ہے، مشرک پہ حج فرض نہیں ہے، کافر پہ حج نہیں ہے. یہ کافر اور مشرک سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہوا، دین کا پابند ہی نہیں. ایک شخص شرک کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے یہ شرک ہے، وہ سجدہ کرتا ہے قبر پہ جا کے، پہلے توبہ کرے، اس کام کو چھوڑے. مگر نہ قرآن کیا کہتا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، پلیت ہیں. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد کسی مشرک کو یہاں نہیں آنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحج بعد العام مشرک، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. ولا يطوف بالبيت عريان، کوئی شخص بھی برہنہ طواف نہیں کرے گا. ہوتا کیا تھا، لوگ دور دراز سے آتے، مکے والوں کو سمجھتے یہ پاکیزہ لوگ ہیں، تو لباس اپنے اتار دیتے اور ان سے لباس مستعار لے لیتے. جس کو لباس نہ ملتا وہ سارے لباس اتار کے عریان ہی بیت اللہ کا طواف کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مشرک اور نہ ہی
عریان شخص یہ حج نہیں کرے گا۔ تو اسلام جب انسان قبول کرتا ہے تو اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے وہ اسلام کا صحیح تصور سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ جب تک یہ تصور نہیں سمجھتا سینکڑوں اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ دوسری شرط العقل، عقل مند پہ حج فرض ہے، مجنون پہ حج فرض نہیں، کیونکہ اس کو تو اپنا ہی پتہ نہیں وہ ارکان کیسے پورے کرے گا، وہ واجبات کیسے پورے کرے گا۔ اور ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ صحت سے نوازے، سب کو عافیت سے نوازے، آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکل آیا، وہ والد وہ والدہ، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، جب وہ اس عمر میں پہنچیں گے کہ ان کو کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، اس وقت ان کو حج کے لیے لے کے جائیں گے۔ جس کو یہ سمجھ نہیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی اللہ نے طاقت دی تھی، یہ تاخیر کیوں کی؟ ان کی تو نیت کتنی پیاری ہے، لیکن جب ان کو ارکان کا پتہ نہیں ہوگا، واجبات کا، آپ ان سے کیا کروائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ مرفوع القلم ہیں، عن النائم حتی یستیقظ، جو سویا ہوا ہے جب تک بیدار نہ ہو جائے، وعن الصبی، بچہ بھی مرفوع القلم ہے، حتی یشیب، جب تک وہ جوان نہ ہو جائے، وفی روایت اخری حتی یحتلم، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، وعن المعتو حتی یعقل، ایسا شخص جس کے حواس باختہ ہو جائے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے، معتو اپنے اوسان خطا کر بیٹھا ہے، اپنی میمری اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھا ہے، کچھ پتہ نہیں، حتی یعقل، جب تک اس کی عقل واپس نہیں آئے گی، مرفوع القلم ہے۔ اور دوسری روایت میں آتے ہیں المجنون، وہ دیوانہ، وہ پاگل، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، المغلوب علی عقلہ حتی یبرأ، ایسا دیوانہ جس کی عقل ختم ہو جائے، عقل کو کھو بیٹھے، جب تک یبرأ شفا یاب نہیں ہو جاتا، یہ مرفوع القلم۔ تیسری شرط حج بالغ پہ فرض ہے، بچے پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچہ حج کرتا ہے والدین کے ساتھ تو اجر ملے گا، لیکن فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحہ جگہ پہ تھے، ایک عورت امرأۃ رفعت صبیا، ایک بچے کو اٹھایا اور سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہذا حج، کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ قال نعم ولک الاجر، اس کا بھی حج ہے لیکن اجر تمہیں ملے گا۔ حج تو ہوگا بچے کا، لیکن فرضی حج بلوغت کے بعد کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما صبی، ہر وہ بچہ حج جس نے حج کیا، ثم بلغ الحنث، پھر وہ بالغ ہو گیا، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، بلوغت کے بعد اسے دوبارہ فرضی حج کرنا ہوگا۔ چوتھی شرط کمال الحریہ، آزاد انسان پہ حج فرض ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما عبد حج،
جو غلام حج کرتا ہے ثم اعتق، پھر اسے آزاد کر دیا گیا ہے، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، اسے آزادی کے بعد اپنا فرضی حج دوبارہ کرنا ہوگا۔ پانچویں شرط، اس انسان کے اندر استطاعت ہو۔ استطاعت کی دو قسمیں، مالی استطاعت، جسمانی استطاعت۔ مالی استطاعت، وہ حج کرنے جا رہا ہے، اس کے پاس زیادہ راہ ہو، کیونکہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ حج کرنا ہے وہ زیادہ راہ ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے۔ قرآن نے حکم اتار دیا فَتَزَوَّدُوا، تم زیادہ راہ ساتھ لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تقوی بہت بڑا زیادہ راہ ہے، لیکن تقوی کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی درکار ہیں۔ جسمانی استطاعت، کہ وہ خود سے ارکان اور واجبات کو پورا کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے کہا ان ابی شیخ کبیر لا يستطيع الحج ولا العمرہ ولا الظعن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، نہ وہ حج کر سکتا ہے، نہ وہ عمرہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی سفر کر سکتا ہے۔ بات ختم ہوگی، سفر ہی نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، تم عمرہ بھی کر سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو۔ یہاں رک کے یہ بات سمجھنی چاہیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی انسان کی طاقت ہے شریعت اتنا ہی مکلف بناتی ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کا عمرہ کرنا ہے، کسی کا حج کرنا ہے، تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، اس نے اپنا فرضی حج کیا ہوا ہو۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے حج کی، یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ فرمایا من شبرمہ، یہ شبرمہ کون ہے؟ قال اخ لی او قریب لی، یہ میرا بھائی ہے یا قریبی ہے۔ قال احججت عن نفسک، یہ بتاؤ تم نے اپنا حج کیا ہے؟ قال لا، میں نے اپنا حج تو ابھی نہیں کیا۔ قال حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنا فرضی حج کرو، پھر شبرمہ کی طرف سے بھی کر لینا۔ تو جس نے حج بدل کرنا ہے، کسی کی طرف سے حج کرنا ہے، اسے پہلے اپنا حج کرنا، اس کے بعد یہ جائز ہوگا، پہلے ہی اس کی طرف سے حج جائز نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے یا تو وہ فوت ہو چکا ہے، یا اس کیفیت میں ہے کہ وہ سفر ہی نہیں کر سکتا، اور شیخ کبیر، اتنا بوڑھا ہے، جوانی میں بھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے، لیکن یرجع برؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دے، لیکن ایک شخص کی عمر ہی 100 سال ہو گئی ہے، اب شفا یاب بھی ہوگا تو وہ کتنے کو ارکان اور واجبات پورے کر سکے گا؟ اس لیے پہلے اپنا حج کرنا اور فوت شدگان کی طرف سے حج بدل یا نیابتاً ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی شرط جو اپنے فرامین میں بتائی ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے، اور صرف عورتوں کے لیے ہے تو مرد بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔
کس اعتبار سے؟ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی 1862 نمبر روایت ہے، آپ نے جب یہ فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد اور کوئی عورت دونوں اکیلے نہ ہوں الا کہ اس کا محرم ساتھ ہو، اور روایت کہتی الا كان ثالثهما الشیطان، اگر ایک مرد اور ایک عورت الگ ہوں گے تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ محرم کیا ہے؟ جس سے اس کو پردہ نہ کرنے کا حکم ہے، باپ، بیٹا، بھائی، خامن، چچا، ماموں، وہ رشتے، بھانجا، بھتیجا، جس سے وہ پردہ نہیں کرتی۔ جب یہ بات صحابی نے سنی، فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امرأتی انطلقت حاجہ، میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے، خرجت حاجہ، وہ تو حج کے لیے نکلی ہے، وإنی اقتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، لیکن میرا نام فلاں فلاں غزوے اور جہاد میں لکھا ہوا ہے، میں تو جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا عظیم کام ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کتنا عظیم کام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی، حج نہیں کر سکتی۔ یہ شرط مردوں کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی وہ عورتوں تک پہنچائیں گے نہیں۔ آج یہ غلطی صرف نیکی کی خواہش اور تڑپ ہے، یہ نہیں ہے کہ برائی کی نیت اچھی ہے، کسی بھی غیر محرم کو نتھی کر کے اس کا محرم بنا کے ویزا لگوانے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ جھوٹ، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، جھوٹ جس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة 3 أيام الا مع ذی محرم، 3 دن کا سفر بھی بغیر محرم کی عورت نہیں کر سکتی۔ صحیح الجامع کی 7303 نمبر روایت 3 دن کی بات کر رہی۔ اور تیسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة مسیرة یومین، 2 دن کا سفر عورت نہیں کر سکتی الا ومعها زوجها او ذو محرم منها، یا تو اس کا خامن ساتھ ہو یا اس کا کوئی محرم ساتھ ہو۔ یہ بھی صحیح الجامع کی روایت۔ اور چوتھی روایت میں مزید اس کی وضاحت ہوئی لا تسافر المرأة مسیرة یوم ولیلہ، 1 دن اور 1 رات عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اور چوتھی روایت جس نے یہ بات ہی ختم کر دی لا تسافر المرأة بریدا، کوئی بھی عورت ایک برید سفر نہیں کر سکتی الا ومعها محرم یحرم علیہا،
سلسلہ صحیح ہے اور صحیح الجامع کی روایت ہے، الا کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ یہ برید کیا ہے؟ قال ابن خزیمہ هو 12 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر اکیلی عورت نہیں کر سکتی۔ حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رکن اسلام سمجھ کے کرنے جا رہی ہے عورت، اسے سمجھنا ہے کہ مجھ پہ حج فرض کب ہوگا۔ کسی محرم کے ساتھ جائے، کسی غیر محرم کو اپنا محرم بناتے وقت یہ سوچے آج ایجنٹ کی جادوگری سے ویزا تو لگ جائے گا، میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کے جواب کہہ دوں گے۔ 7ویں شرط، حج ان لوگوں پہ فرض ہے اور حج قبول بھی ان کا ہوتا ہے، یہ 7 لفظ بولنے چاہیے، جن کا مال حلال کا ہے۔ حلال مال نہیں، حج قبول ہی نہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا تھا۔ رسولوں کو کیا حکم تھا؟ پیغمبروں کو، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ جو شخص حلال نہیں کھاتا وہ نیکی نہیں کر سکتا، کیونکہ حلال لقمہ انسان کو نیکی پہ مجبور کرتا ہے۔ سہل بن عبداللہ التستری اس لیے کہا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جس کی روزی حلال کی ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس کو نیکی پہ لگا دیتے ہیں۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائیاں ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم میں 1015 نمبر روایت ہے، فرمایا مومنوں کو بھی وہی حکم ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا، اور پیغمبروں کا حکم کیا ہے؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، طیبات اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں ایک بات امت کو سمجھائی، وہ کیا ہے؟ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، پراگندہ حال ہے یعنی مسافر ہے، اور گرد آلود ہے۔ کیوں؟ سفر بہت لمبا ہے، ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے آسمان کی طرف۔ روایت کا اتنا ٹکڑا سن کے اس کا صحیح فہم لیجئے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسی دعائیں ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتے، قبول فرماتے، جن میں کوئی شک نہیں۔ دعوت الوالد لولدی، جب والدین نیک ہوں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اللہ رد نہیں کرتے۔ اور مجھے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت پہ جب یہ سوچتا ہوں تو اللہ کی وسیع رحمت کتنی محسوس ہوتی ہے۔ شیخ سدیس حفظہ اللہ
ان کی والدہ کہا کرتی تھی جب چھوٹے ہوتے تو بچے ہوتے نا کوئی نوک پلک ہو جاتی تو میں غصے میں آ کے بھی یہی کہتی تھی جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے۔ اللہ نے میری غصے والی دعا بھی قبول کر لی۔ اس لیے والدین کو دعائیں دینی چاہیے، دعا دیں ایسی جو آپ کی دل کی تہ گہرائیوں میں خاص ہے۔ جعلک اللہ زینت هذه الامہ، میرے بیٹے اور بیٹی اللہ تجھے اس دنیا کی زینت بنائے، قاعدا للامہ، امت کا لیڈر بنائے۔ اس طرح کی دعائیں دینی چاہیے، والدین کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ یہ تو آج ہماری عادت بن گئی نا، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا اس وقت قبول ہوگی جب سامنے کچھ چند پھل پڑے ہوں گے، کھانے کی چیزیں پڑی ہوں گی، آدھی نظر ادھر آدھی دعا پہ۔ صائم کا لفظ ہے جب آپ نے سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا، شام تک کسی وقت بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ صائم، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن یہاں تذکرہ کیا ہے؟ اشعث، پراگندہ حال ہے، بکھرے بال ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے یا رب یا رب۔ اور یہ پتہ یہ دو لفظ کون سے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے جب بندہ اچھا وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رب یا رب، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، حدیث دوسری حدیث کے الفاظ ہے، دیکھو علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جو بھی تو نے کیا، تو نے مجھے پکارا ہے نا، جاؤ میں نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سفر بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور حدیث ہے ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، گناہ بھی بندے نے کیے ہیں، جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تمہارا رب اتنا حیا والا ہے، اتنی پردہ پوشی کرنے والا ہے، گناہ بھی بندے نے کیا ہوتا ہے، جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ اس حدیث میں تینوں باتیں آ گئی، سفر بھی، ہاتھ بھی اٹھے، یا رب کے لفظ بھی بولے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی غذا حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جس کا کھانا پینا لباس غذا حرام کی ہے، اس کی اللہ دعا کیسے سنے گا؟ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اذا خرج الرجل حاجا، جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے، بنفقۃ طیبہ، پاکیزہ مال کے ساتھ، ووضع رجلہ فی الغرز، پہلا قدم جب وہ نکالتا ہے حج کے لیے، فنادى، اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھتا ہے، اس تلبیہ کے جواب میں اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ نادہ مناد، آواز دے کے کہتا ہے من السماء، آسمان سے، لبیک وسعدیک، تیرا یہ تلبیہ، تیرا یہ نکلنا قبول ہے،
تیرے لیے مبارک ہے. زادک حلال، کیوں بلا؟ کیونکہ تیرا زاد راہ حلال ہے. وراحلتک حلال، تیری سواری اور آج کل کے ماحول کے مطابق تیری ٹکٹس حلال کی ہے. وحجک مبرور غیر مأزور، تیرے پہلے قدم پہ تجھے خوشخبری ہے کہ تیرا حج مبرور قبول ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، جب خبیث مال لے کے نکلتا ہے فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَازِ، اور پہلا قدم رکھتا ہے، فَنَادَى، اور آواز دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک، تو فوراً فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے، ناداہ مناد من السماء لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا تلبیہ قبول ہے اور نہ ہی تیرے لیے کوئی سعادت ہے. زادک حرام، تیرا توشہ حرام کا ہے. ونفقتک حرام، تیرا نان و نفقہ حرام کا ہے. وحجک غیر مبرور، تیرا حج ہمیں قبول نہیں ہے. یہ پہلے قدم پہ فیصلہ اس کو سنا دیا جاتا ہے. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العیر، جب تم حرام مال کے ساتھ حج کرتے ہو سکتا ہے کسی سواری پہ بیٹھ کے کرو تو تم نے حج نہیں کیا، تمہارے گدھے نے حج کیا ہے، تمہاری سواری نے حج کیا. لا يقبل اللہ الا كل صالح، اللہ تعالیٰ تو حلال مال کے ساتھ کیا گیا نیک عمل قبول کرتے ہیں. ما كل من حج بیت اللہ مبرور، ضروری نہیں ہے کہ اگر 20 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں تو سارے لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے، ہوتا ان کا ہی ہے جن کا اللہ کو پسند آتا ہے. اور یہاں چونکہ حج میں دعا ہونی ہے، یہ حدیث میں سنا کے آگے جانا چاہوں گا. سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے گزارش کی، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات. سرتاج رسول ایک گزارش ہے، دعا کر دیجئے کہ میں جو بھی دعا کروں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. آپ نے اصول بتا دیا. کیا اصول بتایا؟ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، میرے صحابی اپنا کھانا اور لقمہ حلال کر لو، جو بولو گے اللہ قبول کر لیں گے. اور حج عمرے پہ دعا ہی تو کرنے جانی. ہم نے مناسک میں واجبات ادا کرتے وقت سب سے زیادہ جو انسان کی خوشی اور لذت کی بات کیا ہے؟ دعائیں کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہے. اس لیے 7ویں شرط مال حلال کا ہو. جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو آپ نے حج کے سفر کی ابتدا کرنی ہے. سفر کی ابتدا سے پہلے آپ کو چند کام کرنے چاہیے. سب سے پہلا کام، باقاعدہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے نیت کرو، میرے مالک میں کمزور، ساری طاقتیں تیرے پاس. اللہ اگر میری نیت میں کوئی کجی، کوئی کجروی، کوئی ٹیڑھ پن ہے، تیری رحمت اور توفیق کے بغیر یہ سیدھا نہیں ہو سکتا. میری نیت کو خالص اپنی رضا کے لیے خاص کر دے. نیت کو خالص کیجیے. پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور لوگوں سے بھی معافی مانگیے. کچھ حقوق العباد ہے، کچھ حقوق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق جو ہیں وہ معاف کریں گے، حقوق العباد تو واپس کرنے پڑیں گے. ایک بندے نے لوگوں کے مال مارا ہوا ہے اور کہے کہ کوئی ضرورت نہیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، نہیں، یہ لوٹانا پڑے گا. یہ معافی مانگنی چاہیے. اور معافی مانگنے والا کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، عزت پاتا ہے. جو معذرت کرتا ہے وہ قوت والا انسان ہے.
اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوت کو دیکھتے اس کو معاف بھی کرتے ہیں اور دنیا میں عزت بھی دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اس طرح تواضع اختیار کرتا ہے معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بلند کرتے ہیں. تیسرا کام، اگر والدین ہیں تو ان کو بھی راضی کیجئے کہ وہ آپ کو خوشی سے اجازت دیں کہ آپ حج کرنے جاؤ، ان کی دعائیں لیں. اور بہت مہم کام جو چوتھا کام ہے، ویسے تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی بات مکمل میں کروں یا آپ سنیں یا نہ سنیں ہماری جان نکل سکتی ہے. یہ تو ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے، ہم بسوں کا سوچتے ہیں گولی لگے گی تو مروں گا. نہیں، میں اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو مجھے موت آئے گی. من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد. جو میدان کارزار میں تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر بیٹھا فوت ہو جاتا. کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ یہاں روح نکالنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے یہ انسان کو ویسے ہی بات ختم کر دینی چاہیے کہ یہ ہوگا، نعوذ باللہ چھت گرے گی تو مروں گا. کتنے لوگ ہیں جو چھتوں کے نیچے آ کے مرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، سجدوں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے سحریوں میں چلے جاتے ہیں. سفر مظنۃ الموت، مشکلات ہوتی ہیں سفر میں. ہر وقت مومن کو اپنی وصیت لکھ کے رکھی ہونی چاہیے. اکرر، میں پھر بولوں گا، آپ سفر میں جا رہے ہیں، ویسے بھی اگر آپ سفر پہ نہیں جا رہے، آپ کو اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2738 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی 1627 نمبر روایت ہے. فرمایا ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ یبیت فیہ لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عنده. جس شخص کے پاس مال ہے یا کوئی چیز ہے جس میں وصیت کر سکتا ہے، 2 راتیں کسی مومن کی نہیں گزرنی چاہیے، اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے. آج جب ہم دعا کرتے ہیں جنازے پہ تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَ، اللہ اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا. وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَ، اللہ اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. یہ فتنہ اور گمراہی کب آتی ہے؟ اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کس سے لیا ہے کس کو دیا ہے. بلکہ یہ تو موت کی باتیں ہیں. زندگی میں بھی انسان اس کا خمیازہ بھگتتا ہے. آپ نے 34 ملین کی ایک شپمنٹ تیار کی ہے کہ میں آسٹریلیا بھیجنا چاہتا ہوں. آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن کی ہے، گواہ بنائے ہیں، لکھا ہے. آپ کو تیسرے دن کال آتی ہے، جناب جہاز اس وقت ڈوب چکا ہے اور آپ کی شپمنٹ بھی ڈوب گئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل سسٹم تو بنے ہوئے ہیں، انشورنس ہو جاتی ہے، کیسے کرواتے ہیں ایک الگ پہلو ہے. اللہ کا وعدہ ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جو بندہ صحیح کام کرتا ہے، نقصان ہو جائے اللہ 2 چیزیں اسے عطا کرتے ہیں، نعم البدل بھی دیتے ہیں، الا عوضہ اللہ خیرا من، اللہ اس سے بہتر بھی دیتے ہیں اور اس کو اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کی، کوئی گواہ نہیں، کوئی لکھائی نہیں، آج مارکیٹوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، لکھائی نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، جھگڑے ہو رہے، قتل تک جاتے ہیں، آپ کی شپمنٹ پھر ڈوب گئی. اب آپ کہیں فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کہیں کہ میری شپمنٹ ڈوب گئی، نہ بدل ملے گا نہ یہ صدقہ بنے گا بلکہ وبال بنے گا، بقیہ زندگی روتے گزارو. مارکیٹ میں بیٹھا بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی نے کوئی گواہ نہیں بنایا، لکھا نہیں ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے دھوکہ کیا، اس کو یہ کہنا جائز نہیں.
کہنا چاہیے میں بادشاہ آدمی ہوں، میں نے اسے دھوکہ کھا لیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدہ ابن خالد سے اونٹ خریدا ہے، کہا لکھو، کہا اللہ کے رسول آپ سے کو، کہا جی ہاں، هذا ما اشتراه عدہ ابن خالد حوزہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لکھو۔ اور صحیح الجامع کی روایت سن لیجئے تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے۔ ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم، تین ایسے انسان ہیں وہ دعائیں بھی کریں اللہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہی نہیں، قبول نہیں کرتے۔ پہلا وہ شخص کان له علی رجل دین فلم یشهد علیہ، کسی نے قرض دیا اور لیا ہے، گواہ نہیں بنایا، کرتا رہے دعائیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ایسی عورت جو بد خلق ہے، سب سے بڑا بد اخلاقی کیا ہے؟ نماز ہی نہیں پڑھتی، نہ اس کو سمجھاتا ہے نہ طلاق دیتا ہے، اس کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وآتى ماله سفيها، جس کو اللہ نے قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا مرد کو، وہ کیا کرتا ہے؟ بیوی صاحبہ سے کہتے ہیں کاروبار تم چلاؤ، بڑی پڑھی لکھی ہے، بچوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جو بچے میچور نہیں ہیں، جن کے پاس دانش نہیں ہے، بچے ہیں جی، آخر یہ کچھ کریں گے تو ان کا کوئی لینتھ ایکسپیرینس ہوگا نا۔ اگر عورتوں اور بچوں کو مال سپرد کر دیتا ہے، خود بیٹھ جاتا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیت کرو، آپ کو جانے سے پہلے اپنی وصیت لکھنی چاہیے، اور یاد رکھنا وصیت میں بھی جور نہ ہو، ظلم نہ ہو، حق بات لکھو۔ لا وصیت لوارث، کوئی وصیت آپ لکھ رہے ہیں مال کے بارے میں جس کو کل کو وراثت ملنی ہے، اس کے نام کی وصیت آپ نہیں لکھ سکتے۔ آپ نے جس کے لیے وصیت لکھنی ہے تہائی مال سے زیادہ نہیں لکھ سکتے۔ لکھیں یہ فلاں کا میں نے اتنا دینا ہے اور اتنا لینا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، جنازے کے وقت اعلان ہو جاتا ہے، لیکن اس سے اچھی بات ہے کہ لکھا ہونا چاہیے۔ پانچویں بات وعی الاحکام، آپ حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو تمام مسائل یاد ہونے چاہیے، ان کی فہم ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے۔ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کسی عالم سے پوچھنا پڑے، پوچھئے، بیٹھئے، سمجھئے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت کرنی ہے تو یہ صحیح ہو جائے۔ تو آئیے اس حج کے طریقے کی طرف، جو ہمارا چوتھا نقطہ ہے۔ حج کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حج اور عمرہ، اس کے ارکان کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں اور ممنوعات کیا ہیں، پھر ہم احرام سے شروع کریں گے۔ یاد رکھیے حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج افراد، حج قران۔ حج تمتع کا معنی یہ ہے پہلے عمرہ کریں گے، سادہ مفہوم، پہلے عمرہ کریں گے، احرام کھول دیں گے، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے۔ حج افراد، آپ حج کا احرام باندھیں گے، اس میں عمرہ نہیں ہے، جب تک آپ کنکریاں نہیں مار لیتے 10 ذی الحجہ تک آپ احرام نہیں کھولیں گے۔ حج قران، جس میں حج بھی ہوگا اور عمرہ بھی، لیکن قربانی ساتھ لے کے جانی پڑے گی، اور اس کا بھی احرام اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک 10 ذی الحجہ نہیں آ جاتی۔ اس لیے عموماً حج تمتع کیا جاتا ہے، ہم احکام بھی حج تمتع کے بیان کریں گے۔ آپ نے حج کرنا ہے جس میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ عمرے کے اندر 5 کام ہیں، 3 رکن ہیں، 2 واجبات ہیں۔ میقات سے نیت کرنا رکن ہے،
آپ میقات کو کراس کر گئے ہیں، آپ نے بھی نیت نہیں کی، نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا، رکن ہے۔ طواف کرنا یہ عمرے کا رکن ہے۔ آپ نے طواف نہیں کیا، واپس آ گئے ہیں، آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہی طواف، طواف حج یا طواف زیارت یا طواف افاضہ، تینوں نام ایک ہی طواف کے ہیں جو 10 تاریخ کو ہم کرتے ہیں، وہ نہیں ہے، حج نہیں ہے۔ عمرے کا تیسرا رکن صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ اگر آپ نے سعی نہیں کی، واپس آ گئے ہیں، یہ رکن چھوڑا ہے، آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ نیت، طواف، سعی، یہ 3 عمرے کے رکن ہیں۔ 2 واجبات ہیں۔ میقات کراس کرنے سے پہلے احرام باندھنا یہ واجب ہے۔ کچھ بھائی محترم ہز ایکسیلنس بنتے وقت کہتے ہیں جدے سے باندھ لیں گے کیا ہوگا؟ اب کیا ہے اس میں اتنی بھی شدت نہیں ہے دین میں، اب جہاز میں کیسے بیٹھیں گے، مجھے تو باندھنا بھی نہیں آتا، 100 بہانے۔ قصدن اگر آپ میقات کراس کر چکے ہیں، نیت بھی کر لیے، جان بوجھ کے آپ نے احرام نہیں باندھا، واجب کو چھوڑا ہے۔ بالوں کو کٹوانا برابر پورے سر کے یا منڈوانا واجب ہے۔ اگر آپ نے نہیں کٹوائے، آپ نے واجب کو چھوڑا ہے۔ من ترک نسکا او نسی فلیرق دما، جس نے واجب کو چھوڑا اس کو دم دینا پڑے گا۔ یقسم علی فقراء مکہ، جو مکے کے فقراء پہ تقسیم ہوگا اور انسان خود نہیں کھائے گا۔ 3 ارکان ہیں اور 2 واجب ہیں۔ حج، اس کے 4 رکن ہیں، 7 واجبات ہیں۔ رکن کون سے ہے؟ وہی رکن نیت جو عمرے میں تھی۔ دوسرا رکن میدان عرفات میں جانا، یہ رکن ہے۔ سارا حج کر لو، میدان عرفات میں نہیں گیا، اس کا کوئی حج نہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے الحج عرفہ، حج ہے عرفے کا۔ تیسرا رکن حج کرتے وقت جو 10 تاریخ کو ہم طواف زیارت کرتے ہیں یا طواف افاضہ کرتے ہیں یا طواف حج کرتے ہیں، مختلف کتابوں میں کوئی کہیں یہ لکھا ہوتا ہے یہ تینوں نام ایک ہی طواف کے ہیں۔ یہ نہیں کیا، حج نہیں، وہ پورے کا پورا حج ہی نہیں ہوا۔ اور تیسرا، چونکہ اس میں عمرہ ہے، اس میں سعی بھی کرنی پڑے گی۔ سعی جس نے نہیں کی، بھی رکن ہے، اس کا حج باطل۔ 7 واجبات ہیں جن میں سے کسی ایک کو چھوڑنے سے دم دینا پڑے گا، اور اس کی میں ترتیب بتا دیتا ہوں۔ آپ نے جب میقات کو کراس کرنا ہے، احرام باندھا، اگر یہ نہیں باندھا واجب چھوڑا ہے۔ مغرب تک میدان عرفات میں رہنا، عصر کے وقت نہیں چلنا وہاں سے۔ یہ آج کل مجبوریاں بن گئی، بس جی کیا کریں، بس والے کہتے ہیں چلیں، واجب ہے وہاں رکیں، کوشش کریں۔ مغرب تک میدان عرفات میں۔ تیسرا، مزدلفہ میں رات گزارنا، اسفر جدا، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے روشنی جب اچھی ہو جائے اس وقت تک مزدلفہ رہنا ہے۔ چوتھی بات، کنکریاں مارنا۔ پانچویں بات، قربانی کرنا۔ چھٹی بات، وہ 3 راتیں ایام تشریق کی مینا میں گزارنا۔ ساتویں بات، وطن واپس لوٹتے وقت طواف الوداع کرنا۔ لیکن یہ طواف الوداع مردوں کے لیے واجب ہے، ایسی عورتوں کے لیے رخصت ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض، کوئی بھی وطن واپس جانا چاہے اسے آخری طواف الوداع کر کے آنا ہے،
لیکن حائضہ عورت اس کے لیے رخصت ہے، اگر وہ نہیں کر سکی ویسے بھی آ جائے تو اس نے واجب نہیں چھوڑا۔ ان واجبات کو جو چھوڑتا ہے اسے دم دینا پڑے گا۔ کچھ چیزیں شریعت نے ممنوع قرار دی ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں، ناخن کاٹنا جائز نہیں، سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں، سر کو ڈھانپنا جائز نہیں، پورے جسم سے بال اکھاڑنا یا کاٹنا جائز نہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں، خوشبو، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یا یہ ہے کہ آپ نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا ہے، یہ سلے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں۔ اگر تو بھول کے ایسا ہو گیا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں صرف توبہ استغفار ہے، کوئی دم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ لیکن قصدن ایسا کیا ہے، یا آپ کو دم دینا پڑے گا، یا 3 روزے رکھنے پڑیں گے، یا 6 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا دینا پڑے گا۔ صوم 3 ایام، 3 روزے رکھو، او انسک نسیکا، یا دم دو، او اطعم 6 مساکین، یا 6 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ 6واں کام جو حج عمرہ کرنے والا جب احرام کی شکل میں ہوتا ہے اس کے لیے کرنا جائز نہیں، بری شکار۔ آپ کو کوئی کبوتر نظر آ جائے، کوئی اور چیز نظر آ جائے، شکار کرنا جائز نہیں۔ اگر کر لیا تو پھر اس کی قیمت کے برابر صدقہ کرنا پڑے گا اور ساتھ استغفار کرنا پڑے گا۔ 7واں کام منگنی اپنی کرنا یا کروانا، نکاح کرنا۔ آپ احرام کی حالت میں یہ فارغ ہو کے کر لیجئے گا نا، احرام کی حالت میں منگنی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں 8واں کام، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا جائز نہیں ہے، اور چونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اگر تو ایسا کر بیٹھا اور ایسی کیفیت میں نہیں چلا گیا جس کیفیت میں اسے غسل کرنا ہوتا ہے تو اسے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور اگر ایسی کیفیت میں چلا گیا کہ حالانکہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی لیکن اس قابل ہو گیا کہ وہ غسل کرے گا اب، تو ایسی کیفیت میں اسے ایک گائے یا اونٹ ذبح کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہم بستری کرنا ناجائز ہے۔ اگر ہو گئی 4 کام کرے گا۔ سب سے پہلے وہ حج باطل، دوسرا کام بقیہ امور حج کے پورا کرے، تیسرا کام گائے یا اونٹ ذبح کرے، چوتھا کام آئندہ سال دوبارہ حج کرے۔ یہ جب تک مسائل کی سمجھ نہ ہو، لوگ سمجھتے چلو ایک بکرا دے دیں گے دم پڑا ہے، نہیں، اس پہ عام دم نہیں ہے، اس پہ اونٹ یا گائے ذبح کرنا۔ اور پہلی بات اگر احرام کی حالت میں حج باطل ہے۔ یہ 9 ممنوعات جو ہیں ان سے بچنا ہے۔ احرام کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے، بالوں کو اکھاڑیے مت، کاٹیے مت، ناخن مت کاٹیے، سر کو نہ ڈھانپیے، سلا ہوا آپ لباس نہیں پہن سکتے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، اللہ سب حاجیوں کی حفاظت فرمائے، کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کے احرام کی دونوں چادریں ضائع ہو جاتی ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ پیجامہ پہن سکتے ہیں، آپ کے پاس جوتی نہیں ہے، آپ موزے پہن سکتے ہیں۔ عورت کے لیے رخصت ہے، الا ان رخص للمرأة، عورت جرابیں پہن سکتی ہے، لیکن یہ کس کیفیت میں؟ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ احرام چینج بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، ایک احرام ضائع ہوگا دوسرا احرام پہن لیں، بدل سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے سلا ہوا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ یہ تھی ممنوعات، ارکان اور واجبات۔ آپ نے حج اور عمرہ کرنا ہے، حج تمتع کرنے والے کو گھر سے نکلتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیے، جو لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں احرام کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ احرام کی کوئی 2 رکعتیں نہیں ہیں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب وادی میں پہنچے مدینہ کے اندر تو آپ کو حکم دیا گیا صلی فی ھذا الوادی، اس وادی میں نماز پڑھیے، یہ مبارک وادی ہے۔ وہ اللہ کے رسول کا حکم ہوا، اور مدینہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ احرام کی 2 رکعتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کا معمول تو تھا کہ جب بھی آپ سفر سے واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھ کے گھر آتے، آپ سفر پہ جانا چاہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن احرام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور احرام مرد کے لیے 2 سفید چادریں ہیں جو سلی ہوئی نہ ہوں، اور عورت کے لیے جو بھی اس نے لباس پہنا ہے یہ اس کا احرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْن، مرد کو چاہیے ایک ازار تہبند، ایک اوپر چادر، 2 وَنَعْلَيْن، 2 جوتیوں میں احرام باندھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما يلبس المحرم من الثياب، مرد یا عورت کون سا لباس پہنے احرام میں؟ آپ نے فرمایا لا تلبس القمیص، قمیص مرد کے لیے احرام نہیں ہوگا، جس نے احرام باندھے قمیص نہ پہنے، ولا العمائم، پگڑی نہ باندھے، ولا السراویلات، اور نہ ہی پائجامہ اور شلوار پہنے، ولا البرانس، نہ ہی کو اپنے سر پہ ٹوپی رکھے، ولا الخفاف، نہ ہی موزے پہنے، الا احد لا يجد النعلین فلیلبس الخفین، جس کی جوتی نہیں وہ موزے پہن سکتا ہے، اور موزے اس کو کہتے ہیں چمڑے کا ایسا جوتے کی طرح جو ٹخنوں سے نیچے تک ہو، ٹخنے اس کے واضح ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَلْيَقْطَعْهُمَا، ان کو کاٹے، أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن، ٹخنوں سے نیچے، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْثُ۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے احرام باندھنے کے بعد کوئی خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ زعفران، نہ ایسی بوٹی ورس جو خوشبو والی ہوتی۔ احرام سے پہلے آپ اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الخفين قفازين، عورت کو احرام باندھتے وقت نقاب نہیں کرنا، نہ ہی وہ گلوز استعمال کرے گی۔ عربی زبان میں 3 لفظ ہیں، النقاب، اللکفان، اللسان، یہ ہے نقاب۔ آپ کوئی عورت اگر احرام باندھتی ہے تو یہاں اپنے نقاب نہیں باندھنے کی۔ اللسان اور اللکفان، ہونٹوں پہ بسا اوقات عورت باندھتی ہے اور بسا اوقات ٹھوڑی پہ۔ نقاب، لسان اور لکفان، یہ 3 چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا احرام کی حالت میں نقاب نہ کرے۔ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْن، ہاتھوں میں دستانے اور گلوز نہ پہنے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، سیدہ عائشہ اس کی راویہ ہیں، اور خود سیدہ عائشہ فرماتی پھر کیا کرے، بے پرد ہو جائے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اس نقاب نہ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں بازار میں اور ایسی عمران خان کی ٹوپی لے لیں اور وہ آگے سے بڑی ہو جیسے حج میں آج نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے جی، بس کپڑا ساتھ نہیں لگنا چاہیے چہرے۔ کہاں لکھا ہے؟ کوئی ضروری ہے لکھا ہوا ہو؟ پتہ ہی نہیں، نہ جانے کس نے یہ سمجھا دیا۔ سیدہ عائشہ ہی راویہ ہیں، اور سیدہ عائشہ کی ابو داؤد کی روایت جو وضاحت کرتی ہیں نقاب نہ کرو لیکن پردہ کرنا ہے۔ پردہ کرنا کیسے ہے؟ خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان الرکبان یمرون بنا، قافلے ہمارے پاس سے گزرتے، سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها، اپنی چادر کو ہم میں سے ہر ایک
سر سے اپنے چہرے پہ ڈال لیتی، من جلبابها، اپنی چادر کو، من رأسها علی وجہها، اپنے چہرے پر۔ وہ کپڑا لگتا ہوگا کہ نہیں لگتا ہوگا؟ چہرہ ڈھانپ لیا، اور ساتھ کیا فرمایا؟ فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا، جب کوئی بھی نہ ہوتا، قافلے دور چلے جاتے، ہمیں اکیلی ہوتی، ہم اٹھا بھی لیتی تھی۔ اور عام حالت میں بھی ایسے جب کوئی نہیں آپ اٹھا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی بات سمجھنے والی ہے۔ ایک تو عام حالت میں عورت کو نقاب بھی کرنا چاہیے اور گلوز بھی پہننے چاہیے، لیکن احرام کی حالت میں گلوز نہیں پہنے گی، نہ نقاب کرے گی، صرف چہرے کو ڈھانپے گی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، فاطمہ بنت المنذر روایت کرتی ہیں، کُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا، ہم اپنے چہروں کو ڈھانپتی تھیں، وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٍ مَعَ اسْمَاء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ہم نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ کی بڑی بہن تھی اور ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ ہم نے حج کیا، احرام باندھا، ہم سب نے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عورت کو نقاب نہیں کرنا، باندھنا نہیں، لیکن پردہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد كان رخص للنساء في الخفين، عورت موزے استعمال کر سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ المحرمہ تلبس من الثياب ما شاءت، عورت کا احرام جو بھی لباس پہننا چاہتی ہے جس سے ستر پوشی ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کوئی قید نہیں، سفید رنگ ہو، سرخ ہو، کالا ہو، نہیں، ما شاءت، الا ثوبا، سوائے ایسے کپڑے کے، مسہ ورس او زعفران، ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو خوشبو لگی ہے، ولا تتبرقع ولا تتلثم، اور نہ ہی جو ابھی میں نے بتایا کہ تلسم اللسام نہیں کرنا چاہیے اور نقاب نہیں کرنا چاہیے، وتسدل الثوب على وجهها، اس کو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث سے پتہ چلتا ہے مرد کا احرام دو چادریں اور جوتی نہیں ہے موزے پہن لے، عورت جس لباس میں بھی احرام باندھنا چاہتی ہے احرام باندھے، وہ لباس ہی اس کا احرام میں ہے، صرف یہ ہے کہ نقاب نہ کرے اور اپنے ہاتھوں میں گلوز نہ استعمال کرے، پاؤں میں موزے اور جرابے پہن سکتی ہے، اور پردہ کر کے ہی اس کو جانا ہے۔ دوسری بات، جب آپ نے گھر سے رخصت ہونا ہے تو آپ کو یہ دعا پڑھ کے نکلنا چاہیے جو آپ عام اوقات میں گھر سے نکلتے وقت پڑھتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا واللہ ربنا توکلنا۔ اور جانے والوں کو بھی دعا پڑھنی چاہیے اور جو جا رہے ہیں ان کو بھی دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ بہت مہم بات ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ تمہاری ملاقات نہ ہو، حالات یہ سے استودعکم اللہ دینک وامانتک وخواتیم اعمالک، دعا دو میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں بھیجتا ہوں، تمہارے دین کو، تمہارے خاتم اعمال کو، اور جانے والا بھی یہ دعا کرے، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں بھی تمہیں اللہ کی ضمانت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی ضمانت میں کوئی چلا جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، آپ یہ دعا دیتے اور ساتھ یہ کہتے، زودک اللہ التقوی، جب تک آپ سفر میں رہیں اللہ تقوی تیرا زاد راہ بنائے، وغفر ذنبک، تیرے گناہوں کو معاف فرمائے، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرِ حَيْثُ مَا كُنْتَ، تم جہاں بھی جاؤ اللہ تیرے لیے خیر کو آسان فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھی کو یہ دعا دے کے رخصت کر دیتے، جب تھوڑا سا وہ چلا جاتا تو آپ یہ دعا کرتے، فَلَمَّا مَضَى، جب وہ صحابی وہاں سے چل دیے آپ نے پھر ایک اور دعا دی، اللہم ازوی لہ الارض، اے اللہ اس کی زمین کو سکیڑ دے، سفر کو آسان کر دے، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ،
ہر قسم کی مشکلات سفر کی اس کے لیے آسان فرما دے. اور جاتے وقت یہ وصیت فرمائی اوصیک بتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف. میرے صحابی میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور جب بھی اونچی جگہ پہ جاؤ اللہ اکبر کہنا. صحابی اس لیے کہتے ہیں کنا اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا. جب ہم بلندی پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے, جب ہم نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے. آپ نے احرام باندھا, آپ گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں, آپ ایئرپورٹ پہ بھی احرام باندھ سکتے ہیں, آپ جہاز میں بھی وہاں احرام باندھ سکتے ہیں. لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ گھر سے یا ایئرپورٹ سے احرام باندھے. بسا اوقات جہاز کے اندر ٹوائلٹ چھوٹا سا ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں احرام ملوث نہ ہو جائے, تو بہتر یہ ہے کہ اچھے انداز سے پہلے باندھ دیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے احرام باندھ لیا تو آپ کا احرام شروع ہو گیا. نہیں, جب تک آپ میقات پہ نہیں پہنچتے احرام کی وہ پابندیاں شروع نہیں ہوں گی. آپ گھر سے 20 مرتبہ نیت کر لیں, وہ نیت کنسیڈر نہیں ہوگی. احرام باندھا ہے لیکن میقات پہ جا کے آپ کو نیت کرنی ہے. اور آج کل سسٹم یہی ہے کہ جب 35 منٹ باقی رہتے ہیں اور کبھی 30 سے 32 منٹ تو اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ اس وقت ہم یلملم میقات گزر رہے ہیں اور آپ اپنی نیت کر لیں. آپ نے چونکہ حج تمتع کرنا ہے, پہلے عمرہ کرنا ہے اور پھر حج کرنا ہے, تو آپ کو یہ کہنا ہوگا لبیک اللہم بعمرۃ, اور آپ نے نیت کر لی. اور اگر آپ کسی اور کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں, والد, والدہ, بھائی, چچا, اس کا نام لینا ضروری ہوگا. لبیک اللہم بعمرۃ عن ابی, میرے باپ کی طرف سے, عن امی, میری والدہ کی طرف سے, عن اخی, میرے بھائی کی طرف سے, عن اختی, میری بہن کی طرف سے, عن عمی, میرے چچا کی طرف سے, عن خالی, میرے ماموں کی طرف سے. وہ الفاظ آپ کو ساتھ ملانے چاہیے. آپ نے جب وہاں نیت کر لی ہے اس میقات سے تو پھر آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے افضل الحج العج والسج, بہترین حج وہ ہے جس میں بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے اور جس میں قربانی دی جائے. آپ مکہ پہنچے ہیں, بہت سارے جذباتی لوگ کیا کرتے ہیں, نہیں سامان کا پتہ, نہیں پاسپورٹ ٹکٹس کا پتہ, میں نے پہلے عمرہ اور حج کرنا ہے, تھکاوٹ سے چور. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس طرح وہ چکر کاٹ رہا ہوتا ہے کہ کسی مصیبت میں پھنسا ہے, کب اس کی جان چھوٹے. غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب جاتے تو مکہ داخل ہونے سے پہلے غسل کرتے. عبداللہ ابن عمر بھی ایسا ہی کرتے. آپ جائیں, اپنے ہوٹل پہنچے, سامان کو آپ رکھیں, آپ اپنے تمام متعلقات کو دیکھیں, ریلیکس ہوں, اس قابل ہوں کہ آپ دل کی خوشی سے یہ سارے ارکان پورے کریں گے. یہ بات بڑی مہم ہے. جب وہاں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں نا ہمیں کہ 7 چکر, کہتے ہیں کتنے ہو گئے, اور بس یار 2 رہ گئے, یہ کیا کرنے گیا ہے. آپ کے چکر بڑے ہونے چاہیے, کو دعائیں کریں. جب آپ تھکے ہوئے ہیں تو کیا کریں گے, آپ سو جائیں, آرام کریں. غسل کرنا چاہتے غسل کریں, کھانے کی بھوک لگی ہے کچھ لے لیں. وہاں گرے ہوں گے کیا فائدہ. جب آپ مینٹلی پریپئر ہو گئے کہ میں نے مطاف جانا ہے, اور صرف آپ اکیلے نہیں ہوں گے کہ آپ کے لیے مطاف خالی کروا دیا جائے, آپ کو پتہ ہے لوگ کتنے ہوں گے, آپ تیار ہو کے جائیں. پھر تسلی کے ساتھ آپ کو عمرہ کرنا ہے. آپ جب بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک. آپ پہلا قدم دایاں رکھیں, بیت اللہ میں داخل ہوں. آپ کی جب نظر پڑے تو وہاں ایک پاکستانی حدیث آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں پہلی نظر پہ جو دعا کی جو قبول ہوتی ہے, کہاں لکھا ہے, پتہ نہیں کہاں لکھا ہے.
نہیں کرنا یہ چاہیے. اگر آپ کی نظر بیت اللہ پہ پڑی ہے تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ پہلی نظر پہ دعا کی گئی قبول ہوتی. اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابتا وبرا. اے اللہ اس گھر کو، اس کی عظمت کو اور زیادہ کر دے، اس کی عزت کو اور زیادہ بڑھا دے، اس کی نیکی کو اور بڑھا دے، اس کی ہیبت کو اور بڑھا دے، اس کے شرف کو اور بڑھا دے. یہ دعا کریں. آپ جب مطاف میں گئے ہیں، طواف شروع کرنا ہے تو وہ حجر اسود سے شروع کرنا ہے. مرد اور عورت دونوں کی الگ کنڈیشن ہے. مرد کو استباء کرنا ہوگا. استباء اوپر والی چادر دائیں بازو کے نیچے سے نکال کے استباء کرنا ہوگا، اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے. عورت جس لباس میں ہے اس کا وہی احرام میں، اس پہ کوئی پابندی نہیں. مرد کو پہلے 3 چکر میں پہلوانوں کی طرح چلنا ہوگا، عورت کے لیے یہ نہیں. رمل کرنا ہوگا. آپ حجر اسود کے سامنے آئے ہیں. کچھ لوگ تو یہاں آگے کہتے ہیں بس یا آج حاجی نہیں یا میں نہیں. ابے کیا ہو گیا؟ کہتا نہیں بوسہ لے کے جانا ہے. بھائی بسم اللہ اللہ اکبر کیا؟ نہیں نہیں نہیں، لو وہاں سیدھے سیدھے الفاظ بولتے ہیں. لے اجی پیسے نہیں پڑے، یہ پیسے پورے کرنے لگے. اللہ کے رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے انک رجل قوی لا تؤذی الضعیف. عمر تم قوت والے ہو، تم کمزوروں کو تکلیف نہ دینا. وَإِنْ خَلَالَكَ اگر خالی ہوا تو تم بوسہ لے لینا. وَإِلَّا فَكَبِّرْ اگر خالی نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر اور گزر جانا. یعنی شریعت کتنی آسان ہے. وہاں دھکے دے رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا، اور وہاں بوسہ لیتے وقت گالیاں اور لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. سبب کیا ہے سمجھے کچھ نہیں. آپ جب حجر اسود کے سامنے پہنچے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں. اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. اللہم ایمانا بک، اللہم ایمانا بک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے آئے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور آپ نے چکر شروع کر دیے. پہلوانی کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے پاؤں اچھال کے اب چلے اور دعائیں شروع کریں. وہاں ایک اور مصیبت ہے، یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یہ دوسرے چکر کی دعا ہے. ارے میرے پیارے بھائی کہاں لکھا ہے؟ کچھ ضروری ہے ساری چیزیں لکھی ہوں؟ کسی حدیث میں آیا ہی نہیں. 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے مرد، اور عورتیں آرام سے چلیں گی. یہ رکن یمانی ہے اور یہ حجر اسود ہے. ان 2 کے درمیان صرف ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 7 آپ کے چکر ہوئے. اسی طرح باقی 4 آرام سے چل کے. لیکن 7واں چکر جب پورا ہو تو بعض پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. یہ اس وقت نہیں ہوتا، یہ چکر شروع کرتے وقت ہوتا ہے. چکر ختم پر تو بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتے. آپ کے ساتھ چکر ختم ہوئے، آپ ملتزم پہ آئے. یہ حجر اسود ہے، یہ دروازہ ہے، یہ جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. اور وہ اگر وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے، اگر وہاں کھڑے ہیں کس کو دھکا دوں، کیسے وہاں پہنچوں، آپ کو اپنے دین اور شرافت کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر وہاں موقع مل گیا ہے تو اللہ کے رسول نے اپنی بازو کو بھی لگایا ہے، ذراعی اپنے رخسار بھی وہاں رکھے ہیں، اپنا سینہ بھی لگایا ہے. آپ دعا کر سکتے ہیں. پھر آپ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد. اگر وہاں جگہ نہیں ملی، جیسے کہ حج میں نہیں ملتی، آپ کسی وقت کسی جگہ بھی جا کے پڑھ لیں، آپ کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی. لیکن وہاں ایک اور بات، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے نظام سنبھالا تو کہتے ہیں حجی گوم، اور یہ دعا کر رہا ہے. یہاں اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی اور یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا کر رہا ہے.
وہ کہتے حجی گم اٹھو، یہ دعا بھی کر رہے ساتھ دونوں کو پیچھے کر رہے. کہاں لکھا اللہ کے سامنے دعا کی ہے؟ آپ دو رکعتیں پڑھیں، دو رکعتیں پڑھنے کے بعد زمزم پیئے، ماء زمزم لما شرب لہ، پیئیں، سر پہ ڈالیں اور پیتے وقت یہ یقین کر کے پئیں جو چاہوں گا آج اللہ اس کو پورا فرمائیں گے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جب صحیح بخاری کی شرح لکھنے لگے ہیں، امام بخاری نے 16 سال میں بخاری لکھی اور 16 سال میں ابن حجر نے اس کی شرح لکھی. تو زمزم پیتے وقت دعا کی، یا اللہ امام ذہبی کا حافظہ دے دے، میں نے کام بڑا کرنا ہے، اللہ نے دے دیا. بعد میں روتے تھے اللہ کچھ اور ہی مانگ لیتا. جو بھی آپ زمزم پیتے وقت چاہتے ہیں اللہ پورا کرنے پہ قادر ہے، لیکن نیت میں یقین زیادہ ہونا چاہیے. میں صرف زمزم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اس وقت فوجی فاؤنڈیشن جو ریاض میں ہاسپٹل ہے، وہاں ڈاکٹر خالد جبیر ہیں، بہت اچھے سرجن ہیں لیکن بہت بڑے دائی بھی ہیں. اب وہ درس دے رہے ہیں کہ ایسے علاج جو امت بھول گئی. اس میں انہوں نے علاج کیا بتایا؟ سورۃ البقرہ، الحبۃ السوداء اور آیت الکرسی، زمزم، آخری قل، یہ علاج بتائیں. تو زمزم کی بابت ان کو تو نہیں پتا تھا، کسی پاکستانی نے بھی سننا. کہتا ہے یوم من الایام جاءت پاکستانیہ، ایک عورت پاکستانی آ گئی، فاجریت لها الفحوصات الطبیہ، ان کے والد ان کے ساتھ ہے. جب میں نے چیک کیا تو کینسر آخری سٹیج پہ تھا. بدھ کا دن تھا. میں نے کہا یا اللہ یہ میں سب ہفتے کو میں آپریٹ کروں گا، لیکن حالت یہ ہے. رپورٹیں میں نے دیکھی. جب باپ نے سوچا کہ آخری کنڈیشن ہے تو ہفتے کو اس کو تکلیف ہی دلوانی ہے، آپریٹ کروانا ہے، اس نے آرام سے ٹکٹ لی مکہ. ہفتے کو انتظار کر رہے ہیں. ہاں اسسٹنٹ کو فون کیا، ہایا محمد وین پاکستانی ہے، کہاں ہے پاکستانی ہے؟ کہتے واللہ ما جاءت، وہ آئی نہیں ہے. انتظار کیا، خلی نوبہ اخرى، دوسری جس کی باری اس کو لاؤ. 8 دن گزر گئے، 2 ہفتے گزر گئے. اچانک اسسٹنٹ کا فون آیا، یا ڈاکٹر خالد جاءت پاکستانی ہے، وہ پاکستانی آ گئے. کہتا ہاں احیہ زندہ؟ قالت نعم. قال نعم، جی ہاں. کہ جی بہر لاؤ اسے. دوبارہ اس کی رپورٹس کی. کہتے ہیں یا ناس واللہ ما بها شیء، اللہ کی قسم میں نے رپورٹس لی، کینسر چیز کا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. میں نے اس کے باپ کو بلایا، ادھر آؤ، کیا کیا تم نے؟ کہتے جب آپ نے کہہ دیا کہ آخری سٹیج ہے، میں نے کہا آخری سٹیج ہے نا. چپ کر کے مکہ رہے ہیں، طواف کیا اور زمزم ہی پیا ہے. اب آپ کے سامنے ہے، زمزم پیا، اللہ نے ایک ایک بیماری دور کر دی. زمزم پیتے وقت دعا کیجئے اللہ آپ کو جب تک رکھے ایمان سے رکھے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جب تک رکھے خوشیوں سے رکھے، اور اس حدیث کا مصداق بنائے من طال عمر وحسن عمل، جس کی عمر لمبی ہو نیکیاں زیادہ ہوں، ایسی عمر والا بنائے. آپ صفا کی طرف جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بس پوری آیت نہیں، حدیث میں تذکرے نہیں. ابدأ بما بدأ اللہ به، اللہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں میرے رب نے شروع کیا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. آپ صفا پہ چڑھے ہیں. آج کل تو چڑھنے کی کوئی کیفیت نہیں، آپ پہنچے ہیں. آپ قبلہ رخ ہو کے دعا کریں، 3 مرتبہ دعا کریں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر آپ دعا ختم کریں، دوبارہ پھر پڑھ کے پھر دعا کریں 3 مرتبہ صفا پہ. پھر آپ مروہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ سبز لائٹیں لگی ہیں. اصل میں اللہ کے رسول کے زمانے میں یہاں کنکر تھے، تو فرمایا لا یقطع الا شدہ، یہاں سے دوڑ کے گزرو. اللہ کے رسول اس طرح دوڑتے کہ آپ کا تہمت مبارک جو ہے وہ لپٹ جاتا آپ کی مبارک پنڈلیوں کے ساتھ. تو وہاں مردوں کو دوڑ کے گزارنا چاہیے اور عورتوں کو آرام سے چل کے. مروہ پہ آپ پہنچے ہیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے،
دو دعائیں آپ نے نہیں پڑھنی جو ابدأ بما بدأ اللہ بھی، اور اسی طرح ان الصفا والمروہ، ان دو دعاؤں کے علاوہ باقی ساری دعائیں آپ نے مروہ میں پڑھنی، اور دعا بھی وہاں اسی طرح کرنی ہے جیسے صفا پہ کی. آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا. بعض لوگ وہاں سے چل کے واپس صفا آ جاتے ہیں، کہتے ایک ہوا، اور ہم نے ایسے بھی دیکھے جو اس سے بھی قابل نکلے. وہ کیا؟ وہ جب صفا سے مروہ تک پہنچتے کہتے دو ہو گئے. ارے بھائی یہ تو سنا تھا کہ صفا سے مروہ سے صفا تک آئے تو ایک ہوا، یہ تو سمجھ سنی تھی، یہ پہلی مرتبہ سنا کہ دو ہو گئے. کہتے وہ کیسے؟ کہتے میں جب صفا سے مروہ تک گیا، ایک میرے ساتھ مروہ بھی تو جا رہا تھا نا. کمال کا چکر ہے یہ. ایک چکر مروہ تک ہے، صفا تک دوسرا ہے، آپ کو 7 چکر ایسے پورے کرنے ہیں. آپ چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں، آپ بال کٹوائیں. 4 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، جب آپ نے حج کرنا تھا آپ نے منڈوائے نہیں ہیں، عمرے پہ آپ نے کٹوائے ہیں، حج پہ منڈوائے ہیں. تو آپ اپنے پورے سر کے بالوں کو برابر کٹوائیں. وہ جو کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں تھوڑے سے کاٹ کے فارغ کر دینا، یہ جائز نہیں ہے. آپ نے اپنے بال کٹوائے ہیں، آپ اپنا لباس پہن سکتے ہیں، غسل کیجئے اور عام لباس میں آ جائیے. 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کو آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں سے آپ احرام باندھیے. ظہر سے پہلے اپنے مینا جانا ہے. ظہر کی نماز قصر پڑھیے 2 رکعتیں، عصر کی نماز قصر پڑھیے 2 رکعتیں، مغرب کی نماز 3 رکعتیں، عشاء کی نماز 2 رکعتیں. وتر بھی پڑھیے، کیونکہ وتر اور فجر کی 2 رکعتیں اللہ کے رسول نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی، نہ سفر میں نہ حضر میں. صبح کی نماز پڑھیے، سنتیں پڑھیے، پھر نماز پڑھیے، اور صبح نکلنے کے بعد آپ جائیں گے میدان عرفات کی طرف. میدان عرفات میں جو مسجد ہے اس کا پہلا حصہ وادی عرانہ میں ہے، دوسرا حصہ وادی عرفات میں ہے. لائٹیں لگی ہوئی ہیں مسجد میں، اگر کسی نے چیک کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ وادی عرانہ میں دیا، عرفات میں نہیں. چونکہ جگہ تھوڑی ہے، میں آپ کو اس لیے تھوڑی سی نشاندہی کر رہا ہوں کہ اگر ہمت ہو تو یہ کر لینا چاہیے. وادی عرانہ میں خطبہ دیا، 1 اذان 2 تکبیروں کے ساتھ، ظہر کے وقت تھی، قصر نماز 2 ظہر کی اور 2 عصر کی پڑھ کے فارغ ہو گئے. اس کے بعد وادی عرانہ سے پیچھے چلے جائیں عرفات میں، لائٹیں وہاں بھی سبز لگی ہوئی ہیں. شام تک نوافل پڑھے، ذکر کرے، دعا کرے، لیکن رخ قبلہ رخ ہو، وہاں جبل رحمت کی طرف رخ نہ ہو. نہ اللہ کے رسول جبل رحمت پہ گئے ہیں، نہ یہ جانا سنت ہے، نہ اس کی طرف منہ کرنا سنت ہے. آپ کرو قبلہ رخ ہو، جو چاہیں عبادت کرے، دعا کرے، جب تک کہ مغرب کا ٹائم نہیں ہو جاتا. اس کی نیت کی تو ضرورت ہی نہیں. آپ نے حج کرنا اور حج کا لبیک اللہم حج، آپ حج تمتع کر رہے ہیں کمرے سے، اس میں کسی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھی بات کی ہمارے بھائی نے کہ آپ نے 8 ذی الحجہ کو نکلنا ہے تو آپ نے نیت کیا کرنی ہے، وہ ایک لفظ رہ گیا. جیسے ہم نے عمرے کی نیت کی تھی لبیک اللہم بعمرہ، آپ اپنے ہوٹل سے غسل کر کے احرام باندھیں اور لبیک اللہم حجن، میں حج کی نیت کر رہا ہوں، اور آپ اپنے مینا کی طرف چلے جائیں گے. میدان عرفات سے جب اذان کا وقت ہو جائے تو آپ کو مزدلفہ آنا ہے. وہاں اللہ کے رسول نے 2 باتیں بڑی مہم بیان کی ہیں. السکینہ، السکینہ، تکلیف نہ دو، سکون سے چلو. پہنچ رہی ہے نا؟ وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھے، 1 اذان 2 تکبیروں کے ساتھ. آپ حیران ہوں گے اللہ کے رسول نے 3 رکعتیں مغرب کی پڑھی اور 2 رکعتیں آپ نے عشاء کی پڑھی. وتر اور سنت فجر کی تو چھوڑی نہیں. اس رات صحابہ کو حکم دیا سو جاؤ، کیونکہ 10 تاریخ کو کام زیادہ کرنے ہیں. اس رات آپ کا آرڈر یہ تھا سو جاؤ، تہجد کا آرڈر نہیں دیا. صبح آپ جب اٹھے نماز پڑھی، فلما اسفر جدا، جب تھوڑی سی روشنی ہوگی، ابھی سورج نکلا نہیں، آپ مینا کی طرف جائیں گے. لیکن یہاں رک کے یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، معذور عورتیں، بوڑھی عورتیں، بیمار عورتیں، کمزور عورتیں، جب چاند غروب ہو جائے وہ فجر سے پہلے بھی مینا جا سکتی ہیں.
اللہ کے रसूल نے اجازت دی تھی. سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوا دیا تھا. وہ نماز پڑھ کے کنکریاں انہوں نے مار کے فارغ ہو گئی تھی. اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں مینا جانا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے. کنکریاں جہاں سے مرضی آپ لے لیں، لیکن اس کی حجم جو ہے وہ چنے سے تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے. یہ جو انداز بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اتنی اتنی موٹی پکڑ کے غصے سے مارتے ہیں، شیطان وہاں بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے. اور بعض کو تو پتہ نہیں کتنا کو غصہ ہوتا ہے، اللہ سب کا غصہ ٹھنڈا کرے. اور وہاں پہنچ کے بھی کنکریاں مارنے کے بعد اپنی جوتی اتار لیتے ہیں. یہ جو ہے نا ہمیں ایسے کرتا ہے، شیطان وہاں بھی خوش ہوتا ہوگا. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس حکم کے مطابق آپ کام کریں. تو پہلے دن جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، الجمرۃ العقبہ الکبریٰ، اس کو 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارنی چاہیے. آپ وہ مارنے کے بعد، یہ پہلا کام ہے کنکریاں مارنا. دوسرا کام ہے قربانی کرنا. تیسرا کام ہے بال منڈوانا یا کٹوانا. اور چوتھا کام ہے آپ نے آ کے طواف کرنا ہے اور سعی کرنی ہے، کیونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں. لیکن اگر تقدیم و تاخیر ہوگی، آپ کنکریاں مارنے کے بعد ڈائریکٹ بیت اللہ آ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ قربانی نہیں کر سکے، پہلے بال منڈوا لیے ہیں، کوئی حرج نہیں. ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. ان 4 کاموں میں سے جو بھی سوال آیا اللہ کے رسول، میں یہ کر بیٹھا ہوں، میں نے یہ کرنا تھا، میں نے یہ کرنا تھا، یہ کر بیٹھا، آپ نے فرمایا کرتے جاؤ، کوئی حرج نہیں. آپ قربانی کیجئے، آپ بال منڈوائیے، بیت اللہ کا طواف کیجئے، سعی کیجئے اور واپس مینا میں آ جائیے. مینا میں 3 راتیں گزارنی ہوں گی. اور ہر روز 11 تاریخ کو بھی اور 12 تاریخ کو بھی اور 13 تاریخ کو بھی زوال کے بعد ہر جمرہ اولا اور وسطی اور کبریٰ تینوں کو 7 کنکریاں مارنی. اگر آپ عورتوں کی طرف سے کنکریاں مارنا چاہتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. جابر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حج کیا ومعنا النساء والصبیان، بچے اور عورتیں ہمارے ساتھ تھی. فلبینا عنہم ورمینا عنہم، ہم نے بچوں کا بھی تلبیہ خود کہا اور عورتوں کی طرف سے خود کنکریاں ماری. آپ مار سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر کوئی 11 اور 12 کو کنکریاں مار کے واپس آنا چاہتا ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. وہ 13 کو اگر نہیں مارتا، جو کہ افضل ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مغرب سے پہلے آپ کو مینا سے نکل جانا چاہیے. آپ 13 کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ افضل طریقہ ہے. آپ جائیں اور مکہ سے اگر مدینہ جانا چاہتے ہیں، بہت اچھا ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھے، مسجد قباء میں نماز پڑھے. لیکن حج آپ کا یہاں مکمل ہو چکا ہے. مدینے کا سفر حج کا حصہ نہیں. مدینے کا سفر یہ ثواب کے لیے کرنا چاہیے کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گا، 1000 نماز کا ثواب ہے. مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھوں گا، عمرے کا ثواب ہوگا. لیکن اس کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر آپ نے مدینے سے واپس آنا ہے مکہ، تو آپ کو آپ کو وہ طواف الوداع کرنا ہے، جس کے بارے میں آپ نے شروع میں سنا. ہاں، عورتوں کے لیے اجازت ہے، جو حائضہ عورت ہے وہ بغیر طواف کی جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے مدینے سے ہی اپنے وطن واپس جانا ہے تو یہاں سے طواف الوداع کر کے نکلیے. ایک چھوٹی سی بات جو مشکل وقت میں کام آئے گی، اگر آپ کسی وجہ سے طواف حج نہیں کر سکے، وقت نہیں ملا، بیمار ہو گئے، کوئی ایسی پریشانی آ گئی، 10 کو نہیں کر سکے، 11 کو کر لیں، 11 کو نہیں کر سکے، 12 کو کر لیں. لیکن جب تک آپ طواف نہیں کریں گے، آپ احرام نہیں کھول سکتے. 4 کام ہیں: کنکریاں، بال منڈوانا، قربانی کرنا، طواف کرنا. اگر آپ 2 کام کم از کم کر لیں تو پھر آپ لباس پہن سکتے ہیں. لیکن لباس پہننے کے باوجود آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے جب تک تحلل الاکبر نہیں ہو جائے گا. 4 کام نہیں ہو جائیں گے. اگر 13 تک بھی آپ طواف نہیں کر سکے اور آپ کی 13 کی فلائٹ ہے، آپ ایک ہی طواف کریں گے، یہ طواف حج بھی ہوگا اور طواف الوداع بھی ہوگا، اپنے وطن کو واپس جا سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی آسانیاں بیان کی ہیں. حج جہاں تک مکمل ہوا. اگر آپ مدینہ جاتے ہیں تو آپ وہاں نمازیں پڑھیں، وہاں آپ جیسے میں نے کہا مسجد قباء میں جائیں، آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا.
آخری گزارش اور آخری آج کی مجلس کی بات، میں اور آپ کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ بہت ساری نشانیوں کے بجائے صرف 3 اختصار سے نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی، آپ نے بھی سوچا ہوگا، کبھی کہا ہوگا دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ علماء سے ہی پوچھا جاتا ہے، لیکن بعض علماء اور شراح نے یہ لکھا ہے جب انسان دعا اس الحاح کے ساتھ کرتا ہے، اس دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتے کرتے جب وہ روتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مناتا ہے، جب اس سے بوجھ ہلکا ہو جائے، جب دعا سے فارغ ہو، ایسے محسوس ہو کہ بوجھ تھا اتر گیا، اس کا مطلب ہے گناہ سارے کے سارے جھڑ گئے۔ اسی طرح سب سے پہلی کیفیت حج کرنے کے بعد آپ کے بوجھ اتر جانے چاہیے۔ دوسری کیفیت مزید توفیق، آپ کے اندر نیکی کی تڑپ اور شوق اور ذوق پچھلی زندگی سے بڑھ جائے تو سمجھ لینا قبول ہو گیا۔ اور تیسری علامت کہ جو نیکی آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا، جو نیکیاں کر رہے تھے وہاں، ان کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اور یہ حدیثیں آپ نے سنی ہیں، کس طرح میں حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھ لیتا ہے اس کا جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ لوگوں، زندگی کے آخری وقت آ گیا، میں ترکتہن منذ سمعتہن، میں نے آج تک یہ رکعتیں چھوڑی نہیں ہیں۔ جس نے زور سے پہلے 4 زور کے بعد 4 پڑھ لی، اس کو آگ پہ اللہ حرام کر دیں گے۔ فرمایا جب سے میں نے سنا میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرنا، میں نے زندگی گزر گئی کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ معاذ ابن جبل، جن کو سکھایا تھا کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جب زندگی کی آخری سانسوں میں تو کہنے لگے لوگوں گواہ رہنا میں نے آج تک یہ دعا چھوڑی نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے شعور ملا، حدیث آتی ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے، زندگی گزر گئی ہے میں نے آج تک اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے عمر ابن ابی سلمہ، وہ کبھی یہاں ہاتھ ڈال رہا تھا کبھی یہاں ہاتھ ڈال رہا تھا، آپ نے ایک بات سمجھائی، کل بسم اللہ، کل بیمینک، کل مما یلیک، یا بنی، او بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ اور فرماتے فما زالت تلک طعمتی بعد، پوری زندگی گزر گئی ہے میں نے ان 3 باتوں کو کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ قبولیت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا وہ عمل بن جائے، آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے جو حج پہ جانے والے ہیں، اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما۔ اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، ان کے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نواز، ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو نہیں جا رہے ان کو بھی تو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اور جس طرح آج اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔ اور حدیث کہتی ہے اللہ تعالیٰ جس کو پسند کریں گی اس کا دن میں 2 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل فرما جن کو تیرا دیدار ہوگا۔ اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم، اے اللہ ہم تیرے دیدار کی لذت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، بے اولاد کی چھوریوں کو بارونق بنا، صاحب مال بیٹھے ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما، اللہ ان کو حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، فتنوں سے بچا، اور ان کے مال میں برکت فرما، ان کو دین کے پابند بنا، اور بے روزگار کو بھی تو تمنگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما، اور بری خواہشات کے بدلے اچھی خواہشیں ان کو نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں جمع فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔